تو ہم نے پارٹیشن آف انڈیا 1947 دیکھی کہ پاکستان اور انڈیا دو ملک بنے، ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور اس کے بعد کشمیر ایشو بنا، وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور ایک لیکچر وہ بھی ہے کہ پارٹیشن کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے تھے، وہ بھی اویلیبل ہے پلے لسٹ میں. اس کے بعد آج کا لیکچر ہے کہ مائیگریشن ہوئی تھی، کشمیر ایشو تھا، اب دو ملک بن گئے، اس کے بعد ایک ایشو بنا کشمیر، دوسرا بنا مائیگریشن، اور بھی بہت سارے واقعات جو کہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد فوراً کچھ واقعات ہوئے تھے، ایونٹ ہوئے تھے، مومنٹ ہوئے تھے، جس کو ہم انیشل پرابلم آف پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، ہم انیشل پرابلمس بھی ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا یہ ہے مائیگریشن ٹاپک. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے انگلش میں، آپ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اس کا انٹروڈکشن ہے. مائیگریشن میں کیا کیا پڑھیں گے، کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا تھا، ہر چیز دیکھتے ہیں. سی ایس ایس کے سے ریلیٹڈ جو بھی مٹیریل ہے میں نے اپلوڈ کیا ہے، اور سی ایس ایس میں یہی پوچھا جاتا ہے. لیکچر بڑے ہیں، ایکسپلینیشن کچھ میں نے زیادہ کی ہے، ٹو دا پوائنٹ پڑھایا ہے، لیکن وضاحت تھوڑی بہت کی ہے کن کن ویڈیو میں. اس کے لیے لوگ کمپلیٹ ویڈیو نہیں دیکھ پاتے. انشاءاللہ آگے کوئکلی ڈسکس کرتا جاؤں گا ٹاپکس کو. اور ابھی ہم آنے والے منتھ کو ایک پلے لسٹ بناؤں گا جس میں ہوگا کوسچنز اینڈ آنسر. جو سی ایس ایس میں کوسچن پوچھے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پیپر کے ہو، ان کو سولو کرنے جا رہا ہوں. آپ جڑے رہیں کہ کس طرح سے پاکستان افیئر کا، اسلامک اسٹڈی کا پیپر ہوتا ہے. پیپر آپ کے سامنے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے پیپر کو لکھا جاتا ہے، کس طرح سے پیپر کیا جاتا ہے. سی ایس ایس میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ سارے کوسچن اے ٹو زیڈ جو بھی پاکستان ہسٹری سے آتا ہے، اسلامیات میں جو بھی ٹاپکس ہیں، سب کوسچن کو سولو کروں گا، آنسر میں فل لکھ کر آپ کو سینڈ کروں گا. کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ. یہاں پر آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائیگریشن. 1947 میں ہندوستان کی تقسیم، آج کا ٹاپک مائیگریشن. ٹھیک ہے، 1947 میں ہندوستان کی تقسیم تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت میں سے ایک ہجرت تھی. ٹھیک ہے، تو جہاں لاکھوں لوگ نئی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان منتقل ہوئے. اس ہجرت کے دوران وسیع پیمانے پر تشدد، فساد اور ایتھنک کلینسنگ جو ورڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا، میں اس کو تھوڑا کیا کروں گا، واضح کروں گا آپ کے ساتھ. کسی مخصوص قوم یا نسل یا مذہب کے لوگوں کو زبردستی ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک نکالا جائے. مطلب کہ کچھ مسلمان تھے، دو ملک بن گئے، تقسیم ہو گئی، ایک بن گیا پاکستان اور ایک ہندو. یہاں پر جو مذہب تھا، اسلامی جو لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کو وہاں سے مار کر، ان کے ساتھ تشدد کر کے وہاں سے نکال دیا گیا. اور جہاں پر پاکستان کے علاقے میں جو ہندو تھے، ان کو بھی مار کے بھگا کے یہاں سے نکالا گیا. اس طرح سے یہ ہجرت ہوئی تھی. تو اس میں بہت سارا نقصان ہوا تھا، جانی، مالی. تو دیکھیں اب ایتھنک کلینسنگ کی ایک واضح الفاظ، نسلی صفائی کے واقعات پیش آئے. اس کو ہم نسلی صفائی کی واقعات پیش کرتے ہیں. مطلب کہ ایک قوم ہے، مخصوص قوم ہے یا کوئی نسل ہے، یہ بابا کہ قوم یہ مسلمانوں کی، اس کو مارو اور یہاں نکالو. یہ نسل مسلمانوں کی ہے، ان کو مارو نکالو. یہ مذہب اسلام کے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو مارو یہاں سے نکالو. تشدد، اور اس کو ایتھنک کلینسنگ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئی تھنک آپ سمجھ گئے، جس کے نتیجے میں بے شمار جانیں اور املاک کا نقصان ہوا.
अमलात प्रॉपर्टी को कहा जाता है। ठीक है, जानी और माली और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। आगे देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस लेक्चर को फुल डिटेल में देखने के लिए आप लोगों की कमेंट चाहिए। उसके बाद इसके बारे में, माइग्रेशन के बारे में, पार्टीशन के बाद जो हुई थी पूरी मालूमात अच्छी तरीके से, जो CSS से रिलेटेड हो ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पाकिस्तान में बहुत हैं, उनमें मेडिकल भी आ जाता है, उनमें फेडरल सर्विस कमीशन आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, और PCS आता है, PMS आता है, ये सब इनमें आते हैं। आपको फुल लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट करें कि किस तरह से आपके लिए मैं मटेरियल अवेलेबल करूं, जो कि आपके लिए आसान हो और मुझे भी आसानी हो कि स्टूडेंट्स को किस तरह से उनको सही गाइडेंस मिले। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।